اس جی بڑے واقعے کے بعد اسمبلی کے تمام ممبرز کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. جی بالکل بات کریں. ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ کسی کو بولنے نہ دیں, لیکن میں یہ سب کو بولنے دیں گے, سب کو, ایک ایک ممبر اس پہ بات کریں. اس طرح سے شور مچا کے آپ شاید غیر مناسب بات ہے علی صاحب, غیر مناسب بات ہے. اتنے شہید ہو گئے ہیں, ان کے خاندان آپ کو دیکھ کے کیا محسوس کریں گے؟ اگر تو بولنے نہ دیا جائے پھر تو یہ طریقہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ جن کو بولنا چاہیے اور ہم ان کی بات سنیں گے, لیکن شروع ہونے سے پہلے اگر یہ کریں گے تو کیسے کام کریں گے؟ سعید غنی صاحب, میری تو خواہش ہوگی کہ سارے ممبر اس پہ بات کریں, لیکن اس طرح نہیں, اس طرح نہ کریں. وہ خاندان کیا سوچیں گے آپ کو دیکھ؟ سنیں تو صحیح بات سنیں. جی بڑی غیر مناسب, غیر ذمہ دارانہ سا رویہ یہ ہے, غیر ذمہ دارانہ. آپ بات سنیں, بات سن لیجیے. جی تشریف بات کیجیے گا اس پہ, اپنی بھی بات کریں. آپ کو ریزولوشن لائے ہیں, بات کریں گے نا, کوئی ریزولوشن لائے ہیں. جی پوری قوم کو آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ پوری قوم سراپا احتجاج ہے, لیکن آپ سنیں تو صحیح بات نا, تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. یہ اس صوبے کی نمائندہ اسمبلی ہے, اس طرح نہ کریں. سن لیں. آپ تشریف رکھیے, اگر آپ کو بات پسند نہیں آئے گی پھر بات کیجیے گا. تھوڑا سا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. تشریف رکھیے, آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں. سعید صاحب آپ بات, میرا خیال ہے آپ جاری رکھیں. جناب اسپیکر, کراچی میں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے. جی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نمائندے ہیں, اور خاص طور پہ جن کا تعلق کراچی سے ہے, جی ان کو سنجیدگی سے اس مسئلے پر بات کرنی چاہیے. انہیں پورا حق ہے حکومت پر تنقید کریں, ہماری کوتاہیاں ہیں اس کو اجاگر کریں اور ہماری بات سنیں, لیکن اس طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ جو واقعہ ہوا ہے, جو اس میں لوگ متاثرین ہیں, اس کی کوئی نمائندگی پورے طریقے سے ہو رہی ہے. یہ بڑی ہم تو کھلے دل سے ان کی بات سننا چاہتے ہیں. جی, ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات کریں, لیکن اگر یہ بجائے بات کرنے کے شور کرنا چاہتے ہیں, ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں, اس پورے مسئلے کو سیاسی رنگ دینا چاہتے ہیں, تو یہ ان کی اپنی خواہش ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. یہ اس شہر کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, اس صوبے کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ سنگین اور المناک واقعے پر یہ بات کریں, یہ ان لوگوں کی نمائندگی کریں, وہ ہماری کوتاہیوں کو اجاگر کریں, ہماری کمیاں ہیں وہ بتائیں. وہ بتانے کے بجائے شور کر رہے ہیں, اور ہم نے انہیں بولنے سے روکنا نہیں ہے. یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا, یہ طے ہوا تھا کہ ہر ممبر کو جو بولنا چاہتا ہے اس مسئلے پر, اسے بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. لیکن بجائے اس کے کہ یہ اس موضوع پر بات کریں, لوگوں کی جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کریں, یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کی اپنی خواہش ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, جو سانے کے متاثرین ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی نمائندگی کریں, اس ایشو میں جو کوتاہیاں رہ گئی اس کو اجاگر کریں, یہ تماشا لگانا چاہتے ہیں. یہ ان کی اپنی مرضی ہے, اور میری گزارش ہوگی کرنے دیں ان کو, لیکن جب یہ بات کرنے کے موڈ میں ہوں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے, ہم بتائیں گے. آپ کو ریزولوشن جمع کرانا چاہتے ہیں, آپ کو ریزولوشن ہے, آپ کے پاس کوئی ریزولوشن ہے اپوزیشن لیڈر صاحب؟ اسپیکر, میں انڈر دی رول 261 جو سانے گل پلازا ہوا ہے, ایک بہت ہی اہم نوعیت کا واقعہ ہے, میں اس پر اسمبلی کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. جی بولیے آپ. جناب اسپیکر, 17 جنوری کو رات, آپ سن لیجیے, 17 جنوری کو رات تقریباً 10 بجے. اگر آپ مجھے ایک الاؤ کریں, سعید غنی صاحب, وسیم صاحب, کوئی ریزولوشن ہے آپ کے پاس یا صرف شور کرنا ہے؟ کوئی ریزولوشن ہے تو دے دیجئے, ریزولوشن دے دیجئے, رولز کے تحت آپ
بیٹھے نا, آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں, آپ اپنی جگہ پہ جا کے بات کریں, میں آپ کو موقع دیتا ہوں, آپ جائیں اپنی سیٹ پہ جائیں, آپ اپنی سیٹ پہ جائیں, میں آپ کو بات کرنے کا موقع دیتا ہوں, آپ سیٹ پہ جا کے بات کریں. ارے بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, آپ جائیں اپنی سیٹ پہ جائیں, آپ سیٹ پہ جائیں, چاہتے ہیں کہ بات کریں, اپنی سیٹ پہ جا کے بات کریں. نہیں کرنا چاہتے, میں آپ کو بات کرنے کا موقع دے رہا ہوں نا, لیکن اپنی سیٹ پہ جا کے کریں. سے طے کر کے آپ بات کریں اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کر, بات نہیں کرنی, آپ اپنی سیٹ پہ جا کے بات کریں, تو پھر ان کی مرضی ہے. آپ اپنی سیٹ پہ جا کے بات کریں, میں آپ کو موقع دیتا ہوں. اگر آپ نے نہیں جانا تو پھر منسٹر صاحب اسٹیٹمنٹ دیں گے. آپ میں سے کون بات کرنا چاہ رہا ہے, کون بات کرنا چاہ رہا ہے, بتائیں مجھے. کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے آپ میں سے, آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. سعید غنی صاحب آپ اسٹیٹمنٹ دیجیے اپنا. جناب اسپیکر, یہ کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا. 17 جنوری 2026 کو رات تقریباً میں بات کرنے دینا چاہتا, آپ جائیں اپنی سیٹ پر نشست پہ جائیں. دیکھیں اسمبلی قواعد کے مطابق آپ اپنی سیٹ پہ جا کے بات کریں, میں آپ کو موقع دیتا ہوں, آپ اپنی سیٹ پہ جائیں. معروف شاپنگ پلازا گل پلازا میں آتش زدگی ہوئی, اور اس آتش زدگی کی اطلاع فائر بریگیڈ کو جیسے ملی ہے, اس کے 12 منٹ کے بعد اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سیٹ پہ آ جائیں, میں بات کرنے کا موقع بالکل دوں گا آپ کو. سعید غنی صاحب آپ کنٹینیو کریں پلیز. فاروق صاحب تشریف رکھیے, میں آپ کو موقع دوں گا. جی شبیر صاحب آپ بھی بیٹھیں, بیٹھیے. بولیے گا سر, نہیں سارے بولیں گے, سب کو موقع دیں گے. بولیے گا. تشریف رکھیں آپ فاروق صاحب, بیٹھیں آپ. شبیر صاحب آپ بیٹھیں, سب کو موقع دیں جناب گے. اسپیکر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے اہم ایشو پر اپوزیشن لیڈر اور ان کے تمام ساتھیوں نے جس رویے کا اظہار کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. ان کا میں نے کہا لیڈر آف دی اپوزیشن, ان کے ساتھی ایم کیو ایم کے لوگوں نے جو کیا ہے. ہمارا یہ طے ہوا تھا آپس میں, جو آپ کو بھی ضرور پتا ہوگا, کہ ہم پہلے جو حقائق ہیں, جو فیکٹس ہیں, وہ تمام ممبران کے سامنے رکھیں گے, اور اس کے بعد ہر ممبر کو بولنے کا موقع دیجیے. اس میں جس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. انہوں نے اس میں کوتاہیاں دیکھی ہیں اس کو بتائیں, خامیاں دیکھی ہیں وہ بتائیں, ہماری کہیں پہ نالائکی دیکھی ہے وہ بتائیں, تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں. اب بجائے اس کے کہ اتنے بڑے واقعے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے, لوگوں کی نمائندگی کرنے کے, وہ صرف یہ تماشا لگا کے دکھانا چاہتے تھے کہ ہم چند نعرے لگا کے شور مچا کے باہر نکل آئے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی تاریخ میں, مجھے یاد نہیں, ہو سکتا ہے کوئی واقعات ہوئے ہیں ملک میں, مجھے یاد نہیں پڑتے, کراچی کی تاریخ میں 11 سپٹمبر 2012 کو سائٹ میں, بلدیہ میں, علی انٹرپرائزز فیکٹری میں جو آگ لگی تھی, جس میں تقریباً 290 افراد مزدور جو ہے وہ زندہ جل کر جہاں بک ہو گئے تھے, شاید اس کے بعد یہ سب سے بڑا واقعہ ہے, کراچی کا سب سے بڑا واقعہ ہے. اور اس واقعے کو آج چیف منسٹر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم اس واقعے کے نتیجے میں اپنے آپ کو بری عظمہ نہیں کہہ رہے. انہوں نے کمیٹی بنائی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نشاندہی کرے گی وہ کمیٹی, سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کہاں حکومت کی کوتاہی ہے, کہاں ہمارے ان اداروں کی کوتاہی ہے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ آگ بجھائیں اور لوگوں کی جان بچائیں, کہاں اس مارکیٹ میں جو شاپ کیپرز تھے ان کی کوتاہی ہے, کہاں ان کی اور ایسوسیشن کی کوتاہی ہے, تاکہ ساری جو کوتاہیاں ہیں وہ سامنے آئیں اور ہم کوئی یا تو پلان بنا سکیں کہ آئندہ یہ کوتاہیاں نہ ہو سکیں, یا ہم تو مقصد اس کا یہ تھا. سر میں تھوڑی سی فیکٹس بتا دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ 17 جنوری کو رات 10:15 بجے گل پلازا میں ایک کسی دکان میں آگ لگتی ہے, اور وہ آگ پھیلتے ہوئے
پورے پلازا کو، جس میں کہا جاتا ہے 1200 دکانیں ہیں، لیکن ہم نے جو ڈیٹا لیا ہے، جو تفصیل لی ہے، اس کے مطابق 1021 ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپس میں وہ 2 دکانیں بنا لی ہوں. 1021 دکانوں میں تقریباً یہ پھیلی ہے. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جیسے ہی آگ لگنے کی اطلاع فائر بریگیڈ کو ملی ہے تو پہلی فائر بریگیڈ کی جو گاڑی ہے وہ تقریباً 10:26 یا 27 منٹ پہ وہاں پہنچی ہے، مطلب تقریباً 11-12 منٹ کے اندر. ویڈیو دیکھی میں نے کہ کوئی آ ہی نہیں رہا. اچھا، عام جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جب اطلاع ملتی ہے تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو آگ ہے اس کی شدت کتنی ہے. تو جو قریب ترین فائر بریگیڈ ہوتا ہے وہاں سے ایک آدھی گاڑی چلی جاتی ہے، اور پھر وہاں جب وہ پہنچتا ہے فائر فائٹنگ والے جو عملہ ہوتا ہے وہ وہاں سے اطلاع دیتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کی یہ آگ ہے، اور اس کیٹیگری کے حساب سے مزید فائر ٹینڈرز جو ہیں وہاں موقع پر پہنچا دیے جاتے ہیں. وہاں جیسے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑی پہنچتی ہے تو وہ وہاں جو ان کے ذمہ دار تھے انہوں نے اس کو 3rd کیٹیگری کی آتش زدگی ڈکلیئر کیا. 3rd کیٹیگری کا مطلب ہے جو ہائیسٹ ہوتی ہے، جو خطرناک ترین آگ ہوتی ہے، وہ 3رے درجے کی آگ کہلاتی ہے. انہوں نے اس کا اعلان کیا، بتایا سب کو، اور اس کے بعد گاڑیاں آنا شروع ہوئی ہیں. اب ظاہر ہے اگر پورے شہر سے گاڑیاں بلائیں گے، سول ایویشن کی گاڑیاں بلائیں گے، پاکستان نیوی کی گاڑیاں بلائیں گے، تو وہ اس میں وقت لگتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سڑک کے اوپر مجمع بہت بڑا تھا، پھر ٹریفک جیم ہوا، اس کی وجہ سے کچھ مسائل ضرور پیدا ہوئے، کہیں نہ کہیں اس میں تاخیر ضرور ہوئی. تو یہ جو پورا آگ بجھانے کا عمل تھا اس میں 26 فائر ٹینڈرز جو ہیں انہوں نے حصہ لیا. 4 اس کے اندر جو ہے وہ اسنارکلز تھیں، انہوں نے حصہ لیا. 10 واٹر باؤزر تھے، وہ موجود تھے، اور ریسکیو کی تقریباً 33 کے قریب جو ایمبولینسز تھیں وہ بھی موجود تھیں. 100 کا عملہ جو ہے فائر فائٹرز کا وہ KMC کا بھی موجود تھا، اور 100 فائر فائٹرز کا جو عملہ تھا وہ ریسکیو 112 کا وہاں موجود تھا. اس کا مطلب ہے 200 کے قریب افراد جو ہیں وہ اس آپریشن میں حصہ لیتے رہے. یہ جیسے ہی بڑی آگ لگی، اس کی اطلاع ملی، تو پوری ایڈمنسٹریشن کراچی کی، کمشنر کراچی وہاں تھے، ڈپٹی کمشنر وہاں پہ تھے، DIG وہاں پہ تھے، SSP وہاں پہ تھے، اور اس کے علاوہ جو بھی عملہ وہاں ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ موجود تھا. پھر بعد میں چیف سیکرٹری صاحب بھی وہاں رات میں گئے، اور ڈپٹی ہمارے اسپیکر جو تھے وہ بھی رات میں گئے، ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر علی راشد صاحب وہ بھی رات میں وہاں گئے. میں پھر صبح گیا ہوں، پھر سلمان مراد وہاں پہ گئے، پھر میئر صاحب شہر میں نہیں تھے، ان کو فلائٹ جو پہلی ملی فلائٹ سے واپس آئے وہ وہاں پہ گئے، چیف منسٹر صاحب وہاں پہ گئے. لیکن اگر میئر صاحب یا نہیں تھے یا چیف منسٹر صاحب کچھ گھنٹے تاخیر سے پہنچے تو اس کا مطلب نہیں کہ ان کو غافل تھے. وہ مستقل جو ہے جو ایڈمنسٹریشن میں کام کر رہی تھی اس سے رابطے میں بھی تھے، اور زیادہ ساری معلومات وہ لے بھی رہے تھے. اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے، اتنا بڑا سانحہ ہو جائے جو پوری میڈیا پہ چل رہا ہو، اور صوبے کے ذمہ دار افراد جو ہیں، کیبنٹ کے جو ممبرز ہیں یا ایڈمنسٹریشن ہے، وہ سے اپنے آپ کو لاتا ہو. ممکن نہیں ہے. کہیں نہ کہیں 19-20 کوئی ہو سکتا ہے، لیکن سب جو ذمہ دار افراد تھے وہ اس پر کام کرتے رہے. جناب، یہ جو گل پلازا ہے جو ابھی تک ہمیں پتہ چلا ہے، اس کا جو رقبہ ہے وہ 8000 گز ہے. 8000 گز ایک بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، اور تقریباً 2 ایکڑ کے قریب، 1.25 ایکڑ کے قریب جو ہے وہ پلاٹ ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ جو دکانوں کی تفصیلات ہمارے پاس ہے، اس میں بیسمنٹ میں 174 دکانیں ہیں، گراؤنڈ فلور پہ 405، فرسٹ فلور پہ 175، سیکنڈ فلور پہ 134، اور تھرڈ فلور پہ 133 کے قریب جو ہیں دکانیں وہاں پہ ہیں. تو تقریباً یہ ٹوٹل 1021 کے قریب بنتا ہے. اس میں جب یہ واقعہ ہوا اور جب یہ ساری کارروائی شروع ہوئی لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنے کی، تو اس وقت اب تصور کریں کہ 8000 گز پہ محیط ایک بہت بڑی عمارت، اور وہ پوری کی پوری آگ میں ہو، پوری کی پوری. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ہیومنلی یہ کوئی پاسبل تھا کہ کوئی فائر فائٹر اندر جاتا، کچھ کوشش کرتا اور وہ جا کے کسی کو اندر جان بچاتا. اور اٹیمپٹ کیا گیا ایک جگہ پہ، ایک اٹیمپٹ ہوا جس کے نتیجے میں ایک فائر فائٹر فرقان ہے وہ شہید ہوا ہے، اور ظاہر اپنا کام کرتے ہوئے اس نے اپنی جان جو ہے قربان کر لی. اسی پروسیس میں کچھ ڈیڈ باڈیز اندر سے نکالی ہے فائر فائٹرز نے، اندر سے نکالی ہے.
کیونکہ وہ جو اب کھڑکیاں دیکھیں تو اس پہ گرلز لگی ہوئی ہیں. لوگوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی, نہیں نکل سکے تو وہ گرلز کے پاس ہی کہیں بیچارے وہ شہید ہو گئے, جہاں بک ہو گئے. تو وہاں سے فائر فائٹرز نے کچھ ایفرٹس کیے, آگ لگی ہوئی تھی اس کے اندر, پھر جا کے کسی طرح سے انہوں نے جو ممکن تھا انہوں نے وہ کام وہاں بھی کیا. 22 افراد جو ہے وہاں اس وقت وہاں سے نکالے گئے جو زخمی تھے, سارے ہاسپٹل گئے, لیکن وہ تمام کے تمام ڈسچارج ہو گئے, کوئی زیادہ سیریس انجری ان کو نہیں تھی, وہ سب اپنے گھروں کو چلے گئے. 6 لاشیں پہلے ملی تھیں, جس میں میں ایک کے جنازے میں جا سکا, ایک کی کنڈولنس کے لیے میں گیا, جہاں جو ہمیں پہنچ سکے تھے ہم پہنچے اس میں, اور ان کی جا کر ہم نے تعزیت بھی کی. لیکن مزید جو افراد تھے, چونکہ جب میں خود بھی وہاں گیا تو مجھے بھی بہت سارے جو فیملی ممبرس تھے ان لوگوں کے ملے جو اندر بلڈنگ کے اندر موجود تھے. کئی لوگ تھے, کوئی وہاں کام کرنے والے لوگ تھے, کچھ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, اور وہاں لوگ بہت غصے میں بھی تھے, ناراض بھی تھے. اور میں ان سے ملا, میں نے ان سے بات کی, ان کو بٹھایا اور ان سے تمام جو ذرا تسلی دے سکتے تھے اس موقع پر, ہم اور کچھ تو کر نہیں سکتے تھے ان کے ساتھ, تو ان کے ساتھ رابطے میں رہے, ان کے نمبر سب کے لیے, ان کے نام نوٹ کیے. اس کے بعد ڈپٹی کمشنر نے ایک وہاں پہ ڈیسک قائم کیا ہوا تھا تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی اطلاع معلومات جو بھی ان کے پاس ہے, یا اگر کوئی شخص مسنگ ہے اس کی تفصیل بتائیں, کہ لوگ جو نہیں پہنچ سکے وہ بتائیں. ڈپٹی کمشنر نے ٹیلی فون نمبرز اپنے جو ہیں وہ ریلیز کر دیے میڈیا کے تھرو, اور اس کے نتیجے میں پھر مستقل لوگوں کے فون آنا شروع ہوئے, اور انہوں نے بتانا شروع کیا کہ ان کا کون سا عزیز جو ہے ابھی تک گھر نہیں پہنچا اور وہ گل پلازا کی طرف ہی گیا تھا. تو وہ تفصیل جو ہم نے نکالی, وہ ابھی تک 70 کے قریب جو افراد ہیں ان کی معلومات ہمارے پاس آئی ہیں, جن کے اہل و عیال نے رابطہ کیا اور ان کی تفصیل لکھوائی, ان کے نام بتائے, ان کی تصویریں جو اویلیبل تھی وہ تصویریں انہوں نے دیں, اور ان کے موبائل نمبر جو تھے وہ موبائل نمبر انہوں نے فراہم کیے. اور ان 70 میں سے جو 8 کے قریب ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ریکور ہوئی ہیں. تو ابھی 62 لوگ ابھی بھی تاحال مسنگ ہیں, اور ابھی مجھے نہیں پتا کیونکہ 1 آدھ گھنٹہ اس بات کو ہو گیا ہے, تو ممکن ہے کہ کچھ اس کے اندر فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہو, کچھ چینجز ہوئی ہوں, لیکن 70 افراد جو وہ اس کے اندر ابھی بھی لاپتہ ہیں, بلکہ 62 8 ان میں سے جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہمیں مل گئی ہیں. آج سی ایم صاحب نے صبح اس کی ایک میٹنگ بلائی تھی. اس میٹنگ میں وہاں کی جو ایسوسیشن ہے اس کے صدر کو بلایا گیا, کراچی چیمبر کے جو نمائندے تھے ان کو بلایا گیا, منسٹر لوکل گورنمنٹ اس میں موجود تھے, میں وہاں پر موجود تھا, میئر کراچی وہاں پر موجود تھے, اور کافی تفصیل سے اس سارے ایشو کے اوپر بات کی گئی جو واقعہ ہوا تھا اس پر. اس میں پہلا تو فیصلہ یہ ہوا, ظاہر ہے جو لوگ بیچارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے, چلے گئے ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے ہیں, لیکن حکومت سندھ نے جو لوگ جہاں بک ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, ان کو فیملی کے لیے 1 کروڑ روپے پیکر جو ہے وہ کمپنسیشن کا فی الحال اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں کراچی چیمبر کے ہی جو نمائندے ہیں ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے, جس میں زبیر موتی والا صاحب ہیں, جاوید بلوانی صاحب ہیں, ادریس میمن ہیں, جنید ماکڑا ہیں, اور ریان حنیف صاحب ہیں. ان کی جو ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ وہاں پر جن کی دکانیں تھیں, جن کا کاروبار تھا, اس کے نقصانات کو اسیس کریں گے, اس کی پوری اسسمنٹ کریں گے, اور اس اسسمنٹ میں حکومت کی طرف سے اگر انہیں مدد کی ضرورت پڑی تو منسٹر لوکل گورنمنٹ اور میئر کراچی جو ہیں ان کو اسسٹ کریں گے, تاکہ ایک تخمینہ ہمارے سامنے آ سکے کہ جو نقصانات لوگوں کے ہوئے ہیں وہ ہم اس کے اوپر اگر اس کو کسی طرح کمپنسیٹ کرنے جائیں تو ہمیں ایک تخمینے کا ایک اندازہ ہو. اس سے پہلے بھی کراچی شہر میں کچھ واقعات ہوئے ہیں جس میں اسی طرح لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو گئے تھے, ختم ہو گئے تھے, بلڈنگیں گر گئی تھیں, بم دھماکہ ہوا, آتش زدگی ہوئی. اس میں بھی کراچی چیمبر کے لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت سندھ نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کا کاروبار بحال کرنے میں ان کی ہم نے مدد کی تھی. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو گیا تھا. تو ابھی بھی ظاہر ہے اگر 1200 دکانیں وہ کہہ رہے ہیں, اور اگر 1200 نہیں بھی ہیں, ہمارے جو نمبرز ہیں 1021 بھی ہو, یہ بہت بڑا نمبر ہے. اس کا مطلب یہ کہ 1021 یا 1200 کے قریب خاندان تو ایسے ہیں جن کا ذریعہ معاش جو ہے اس گل پلازا سے وابستہ تھا, اور وہ بالکل اس وقت زمین پہ آ گئے ہیں, ان کا بزنس ختم ہو گیا, ان کی دکانیں ختم ہو گئیں, اور اب وہ آگے مجھے بھی پتا کہ وہ ان کے ذہن میں کیا کل کیا کریں گے. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی طرح سے جو بھی اس پہ لاگت آئے گی ہم اس کا طریقہ کار کوئی بنائیں گے, میکنزم بنائیں گے مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کے تعاون سے, اور ان کو ان کا کاروبار بحال کرنے میں ہم ان کی مکمل طور پر مدد کریں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کسی طرح سے شروع کر سکیں. اس میں اب یہ میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کتنا وقت لگے گا, لیکن چیف منسٹر صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ ایک کمیٹی بنائی ہے, کمشنر کراچی
اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کے پر جو 2 افراد اس کے اندر ہیں کمیٹی میں، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس پورے واقعے کی تحقیقات کریں گے، اور اس کمیٹی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی فرد کو، کسی بھی شخص کو کوآپٹ کر سکتے ہیں، کمیٹی کا ممبر بنا سکتے ہیں، اور یہ کمیٹی مختلف اداروں کو خط بھی لکھے گی، جو ادارے کچھ اس کے اندر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، جو اس قسم کے واقعات میں، ثانیات میں کوئی ان کی مدد کر سکیں، ان کو گائیڈ کر سکیں کہ جی کیا کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی 2 افراد، اور ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی کوآپٹ کر سکتے ہیں اس کمیٹی کے اندر۔ اچھا، اس میں جناب اسپیکر میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اپوزیشن کے ممبرز ہیں، ان کا حق ہے وہ تنقید کریں، یقیناً حکومت میں ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے، اور کہیں نہ کہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہماری غلطی نہیں ہوئی، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے اداروں کی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک واقعہ ہوا ہے، ایک ثانیہ ہوا ہے، اس میں 70 یا 76 بن جاتے ہیں ٹوٹل نمبر اگر ہم ملا لیں جو شہید ہوئے ہیں اور جن کی جو بھی لاپتہ ہیں، یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ ان فیملیز کو کسی طرح سے کچھ سہارا دینے کا، کوئی دلاسا دینے کا راستہ بنائیں کہ بتائیں ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور جو 1200 افراد جن کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے ان کو کس طرح سے ان کی مدد کریں تاکہ ہو جائے، پھر آگے کے لیے کوئی ہمیں ایسی گائیڈنس دے دے کہ بھئی یہ چیزیں کسی کے ذہن میں بھی تجویز اچھی ہو سکتی ہے، حکومت کو بتائیں کہ جناب آپ یہ کام کریں تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، کچھ ہم سبق سیکھیں اتنے بڑے ثانیہ سے، واقعے سے، بجائے اس کے کرنے کے یہ جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے، اور یہ کراچی کے شہریوں کو بھی یقینی طور پر یاد رہے گا کہ جب یہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کر لیڈر آف دی اپوزیشن کو، ان ممبرس کو جو کراچی سے اکثر منتخب ہوئے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر ان لوگوں کے مسائل پر بات کرتے، مشکلات پہ بات کرتے، تکلیفوں پہ بات کرتے، ان کے دکھ میں ان کے ہمدرد بنتے، اور انہوں نے باہر جا کے یہ مناسب سمجھا کہ جا کے احتجاج کریں، یہاں پہ احتجاج کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ وہ مناسب ہوتا میں بات کر لیتا، اس کے بعد یہ اپنی باتیں کرتے، اور اس کے بعد یقیناً آخر میں اگر ضرورت پڑی تو منسٹر لوکل گورنمنٹ جو ہے اس پہ مزید بات بھی کریں گے۔ اس میں جو میں نے بتایا کہ فائر فائٹر ہمارے جو شہید ہوئے ہیں اس کے لیے کہ سندھ حکومت نے تو جو اعلان کیا ہے، لیکن مجھے میئر صاحب بتا رہے تھے کہ اس کی فیملی کے لیے شاید کے ایم سی الگ سے بھی کمپنسیشن کرنے کے لیے کچھ اقدامات جو ضرور اٹھائے گی تاکہ اس کی فیملی کو سپورٹ کیا جا سکے، اور بڑا نوجوان سا تھا، ابھی اس کی شاید کہہ رہے ہیں کہ 1 سال پہلے اس کی شادی ہوئی ہے،